اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين یہ حروف مقطعات میں سے ہے. تلک آیات القرآن یہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی. وہ کتاب مبین اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں. ہدی و بشرا جو کہ ہدایت ہیں اور خوشخبری ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. ایمان والے کون ہیں؟ الذین وہ لوگ کہ یقیمون الصلاۃ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ اور آخرت کے دن پر ہم یوقنون وہ لوگ یقین رکھتے ہیں. ان الذین بے شک وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم ہم نے مزین کر دیے ہیں ان کے لیے اعمالہم ان کے اعمال، ان کی نظروں میں ان کے اعمال ہم نے مزین کر دیے. فہم یعمہون پس وہ اندھے ہو کر پھر رہے ہیں، سرگرداں ہیں. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، لہم سوء العذاب جن کے لیے برا عذاب ہے، بڑا عذاب ہے. وہم فی الآخرۃ اور وہ لوگ آخرت میں ہم الاخسرون بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں. وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ اے حضور آپ کو سکھلایا جاتا ہے قرآن حکیم، مِن لَدُنْ حکیم علیم جو حکیم اور علیم پروردگار کی جانب سے ہے. سورہ نمل جو قرآن مجید کی 27ویں صورت ہے اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 6 تک یہ 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں. آپ نے ان کا ترجمہ سماعت فرمایا. سب سے پہلے جب سورت شروع کی جاتی ہے تو سورت کا نام اور اس کے قوائف ذکر کیے جاتے ہیں تاکہ اس کا نام بھی پتہ چل جائے اور اس میں جو قوائف ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے. اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ النمل ہے. عربی زبان میں نمل چونٹی کو کہتے ہیں. تو اس سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وادی نمل سے گزرنے کو ذکر فرمایا اور وہاں پر دلائل توحید کے طور پر ایک واقعہ پیش آنے کا ذکر کیا ہے. اسی نسبت سے اس سورت کو سورۃ النمل کا نام دیا گیا. یہ سورہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے. گزشتہ جو سورت گزری ہے سورۃ الشعراء اور اس سورت کا زمانہ نزول جو ہے قریب قریبی ہے. دونوں صورتیں مکی دور کے درمیانے یا آخری حصے میں نازل ہیں. سورہ حضہ جو ہے سورۃ النمل اس کی 93 آیتیں ہیں. جس طرح پچھلی سورت اس کی 227 آیتیں تھیں سورہ شعراء کی، اسی طرح اس سورہ نمل کی 93 آیات مبارکہ ہے. اور یہ سورت جو ہے 7 رکوع پر مشتمل ہے. اس کے رکوع جو ہیں 7 رکوع ہیں اور تقریباً 11,490 اس کے الفاظ ہیں اور 4,767 اس کے حروف ہیں. تو یہ اس کے قوائف ہیں. اب مضامین صورت کی طرف آتے ہیں کہ اس میں کون سے مضمون بیان ہوئے ہیں. تو اس صورت میں بھی دیگر جو مکی صورتیں ہیں انہی کی طرح 4 اہم اور بنیادی مضامین بیان ہوئے ہیں. پہلے نمبر پر قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا مضمون ہے کہ اللہ کی یہ کتاب علم کا اہم ترین ذریعہ ہے
اس میں توحید کا مضمون بھی آئے گا، مگر گزشتہ صورت کی نسبت کچھ زیادہ دلائل توحید کے ساتھ ساتھ شرک اور مشرکین کا رد بھی اس صورت میں آئے گا، کیونکہ پچھلی صورت سورہ شعراء میں بھی اللہ نے توحید کے دلائل بیان فرمائے، نبیوں کے واقعات بیان فرمائے، شرک اور مشرکین کا رد کیا، لیکن اس میں اس سے زیادہ کیا۔ اور ایک مضمون ہے رسالت، تو رسالت کے ضمن میں منکرین کے جو شکوک ہیں، جو شبہات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی اس صورت میں ازالہ فرمایا ہے۔ اور پھر چوتھا جو مضمون ہے وہ وقوع قیامت ہے، قیامت کا قائم ہونا، آخرت، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں بیان فرمایا۔ تو ان چار بنیادی مضامین کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے۔ پچھلی صورت میں انبیاء کا تذکرہ تسلی کے مضمون کے طور پر ہوا تھا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کو تسلی فرمائی کہ کس طرح سابقہ نافرمان باغی قومیں جو تھی ان اقوام کو اللہ نے ہلاک کیا اور اپنے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کس طرح کامیاب بنایا۔ تو اب اس صورت میں بعض انبیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے نمونے کے طور پر کیا گیا، یعنی پچھلی صورت میں حضور کو تسلی دی گئی کہ حضور آپ مشرکین مکہ کو ہماری باتیں پہنچاتے ہیں، قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی سابقہ نافرمان قومیں گزری ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کی باتیں نہیں مانی، الٹا ان کے خلاف ہو گئے، تو اللہ نے کس طرح ان کو ہلاک کیا اور اپنے نبیوں کو کامیاب کیا۔ تو یہ تسلی کے مضمون تھے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے نمونوں کو بیان کرنے کے لیے انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی کا واقعہ بیان ہوا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر ہے، وہ بھی اللہ کی قدرت کا نمونہ تھی۔ ملکہ سبا جو ہے، بلقیس یا ملکہ سبا، اس کا ذکر ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لائی۔ تو اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے عقلی اور نقلی دلائل اس صورت میں پیش کیے گئے ہیں، جنہیں دیکھ کر ہر عقل مند آدمی توحید خداوندی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض ذیلی مضامین بھی اور مسائل بھی اس صورت میں آ گئے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی حروف مقطعات میں سے تاسین سے شروع ہوئی ہے۔ تاسین، ان حروف کے بارے میں زیادہ بہتر بات وہی ہے جو تفسیر جلالین والوں نے بیان کی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یعنی ان حروف سے اللہ تعالیٰ کی جو بھی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ اپنی اس مراد کو خوب جانتے ہیں، لیکن جو بھی ہے ہمیں بتایا نہیں گیا، تو اللہ اور اللہ کا رسول، اللہ خود جانتے ہیں اور اللہ کا رسول اللہ کے بتانے کی وجہ سے جانتے ہیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں اس کی جو بھی مراد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو یہی طریقہ زیادہ صحیح ہے۔ البتہ بعض مفسرین نے تقریب فہم کے لیے، یعنی اس کو تھوڑا سا عقل کے قریب کرنے کے لیے، سمجھنے کے قریب کرنے کے لیے، اور معترضین جو تھے اعتراض کرنے والے، ان کے اعتراضات کے ازالے کے لیے ان حروف کے کچھ معنی بھی ذکر کیے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے اکابرین کے اقوال بھی موجود ہیں۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کشفی طور پر یہ بات سمجھائی ہے۔ ہم اولیاء کے کشف کے بھی قائل ہیں کہ بعض چیزیں ان پر منکشف کر دی جاتی ہیں، ان پر کھول دی جاتی ہیں۔ تو کشفی طور پر یہ بات وہ کہتے ہیں سمجھائی ہے کہ حروف مقطعات حقیقت میں صورت جو ہوتی ہے اس صورت کا اجمالی عنوان ہوتا ہے۔ جس طرح جو علمی ڈگریاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں علمی ڈگریوں کے ایک نام ہوتے ہیں، عنوان ہوتے ہیں، جیسے FA BA MA PhD وغیرہ وغیرہ۔
تو ان حروف میں وسیع معنی پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں جو مذکورہ حروف مقطعات بھی ہیں یہ اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتے ہیں۔ تو امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح حزب البحر میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمارے ہاں دینی عنوان ہوتے ہیں، مفتی، مولانا، قاضی صاحب، عالم، فقیہ وغیرہ وغیرہ، یہ محض انفرادی الفاظ نہیں ہیں بلکہ ان کے نیچے وسیع مفہوم ہوتا ہے جس کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ اب عالم کہا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ علم حاصل کیا، مفتی کہا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ فتویٰ دینے والے حضرات۔ تو اسی طرح حروف مقطعات جو ہوتے ہیں یہ سورت کا اجمالی مختصراً ایک کوڈ ورڈ کے طور پر جو ہے یہ ایک مضمون ہوتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ تاسین میں جو ہے منازل الانبیاء، یعنی انبیاء اکرام کے جو منازل ہیں، ان کے جو مرتبے ہیں، تو ان کے منازل اور مراتب کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اس کائنات میں اللہ کا پیغام جو پیغام ہدایت ہے وہ کس طرح پہنچاتے رہے اور ان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آتے رہے۔ پھر اسی عنوان کے تحت نیچے اللہ نے اس صورت میں ان کو ذکر بھی فرمایا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تاسین میں تا سے مراد طیبات الاخبار یعنی پاکیزہ خبریں ہیں، اور سین سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کی عزت اور بلندی ہے، سنی۔ اور مطلب یہ ہے کہ اگر پاکیزہ خبریں اور اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ اور عرفہ مقام کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس سورت مبارکہ کو پڑھ لو۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ تاسین سے مراد طرق السعادت، یعنی اگر سعادت اور نیکبختی کے راستے معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس سورت کی تلاوت کرو۔ تو بہرحال یقینی طور پر کوئی بھی معنی متعین نہیں کیا جا سکتا، محض انسانی ذہنوں کو قرآن کریم سے قریب تر کرنے کے لیے مفسرین نے بعض معنی بیان فرمائے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن اس میں اصل چیز وہی ہے کہ جو کہی جا سکتی ہے کہ بھئی اس کا معنی صحیح معنی اللہ اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے تو ہم اس پر صرف ایمان رکھتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن پاک کی اور کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی۔ اب قرآن مجید کی جو تبیین ہے، وضاحت ہے، تشریح ہے، کبھی خود قرآن کی زبان سے ہوتی ہے، یعنی قرآن کی تفسیر دوسری آیات کر رہی ہوتی ہیں، خود قرآن سے ہی اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب ہمیں کیا پتا کہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو دوسری جگہ خود قرآن کی آیت اس کی تفسیر کرتی ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے انعام ہو۔ تو اس لیے قرآن پاک کی تبیین، وضاحت، تشریح کبھی تو خود قرآن کی زبان سے ہوتی ہے اور کبھی اللہ کے نبی کی زبان سے، یعنی حدیث اس مسئلے کی وضاحت کرتی ہے۔ اگر کسی مسئلے میں قرآن کریم کے ایک مقام پر اجمال ہے، مختصر ہے، تو دوسرے مقام پر اس کی تفصیل بھی ہو۔ اسی طرح گویا قرآن اپنی تفصیل آپ خود بیان کرتا ہے، اور اگر کسی معاملے میں ایسا نہیں ہو تو پھر نبی کے واسطے سے وضاحت کر دی جاتی ہے۔ مثلا کہ قرآن پاک نے بہت سی جگہوں پہ نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، اور اس کے کچھ مسائل جو ہے وہ خود بیان بھی فرمائے۔ لیکن اب نمازیں کتنی ہیں اور ان کے رکعتیں کتنی ہیں، ان میں سنتیں کتنی ہیں، ان میں فرائض کتنے ہیں، ان میں نوافل کتنے ہیں، پھر نماز کے اندر جو حرکات و سکنات ہوتی ہیں ان میں سے کون کون سی چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، تو یہ ساری تفصیل حدیث مبارکہ میں۔ اسی طرح حج کے سارے احکام اور زکوٰۃ کے متعلق تفصیلاً احکامات جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر نہیں موجود، وہ حدیث مبارکہ میں آئیں۔ تو گویا کہ ایسے مواقع پر قرآن مجید کی تفصیل قرآن مجید نے خود بیان نہیں فرمائی، بلکہ اللہ نے نبی کے واسطے سے اس کی وضاحت فرما دی۔
سورہ نحل میں موجود ہے کہ اللہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ حضور کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نصیحت نامہ، یہ ذکر، یہ قرآن انزلنا الیک آپ کی طرف اتارا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کر دیں جو کچھ ان کی طرف سے اتارا گیا ہے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ گویا اللہ نے تبیین کا کام، وضاحت کا کام، قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح کا کام اپنے نبی کے ذمے لگایا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرض منصبی کو بطریق احسن انجام دیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے بڑے اکابر میں سے گزرے، انہوں نے یہی نتیجہ نکالا ہے۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اس کا لب لباب خلاصہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بس صحیح حدیث شرح ہے قرآن کریم کی، جتنی بھی صحیح احادیث ہیں یہ قرآن کریم کی تشریح ہے۔ تو یہ صحیح حدیث کی بات ہے جو صحیح اسناد کے ساتھ ثابت، وگرنہ یہاں پر غلط حدیثیں اگر ہیں، موضوع حدیثیں ہیں یا ضعیف حدیث ہے، ان سے حجت قائم نہیں کی جا سکتی، اس میں تفصیل ہے۔ اور اگر قرآن پاک کی تبیین ان دو طریقوں سے نہ ہو سکے، یعنی قرآن خود اپنے الفاظ کی تشریح خود قرآن کے اندر نہ کر رہا ہو، یا پھر قرآن کی تفسیر احادیث مبارکہ سے بھی نہ ہو رہی ہو، تو پھر صورت یہ ہے کہ جو متعلقہ مسئلہ ہوگا اس مسئلے کو اجتہاد کے ذریعے حل کیا جائے، مجتہد، اور یہ طریقہ بھی خود قرآن نے پیش کیا ہے۔ یعنی اگر کسی مسئلے میں قرآن اور سنت خاموش ہوں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اجماع میں بھی حل نہ پایا جاتا ہو، تو پھر معاملہ مجتہدین کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم مالکی اور حنبلی ہیں، یہ چار مسلک، چار مجتہد گزرے ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں، تو جو جس مسلک پر چل رہا ہے وہ اپنے امام کے سامنے اس کو پیش کرے گا، کیونکہ اس مسئلے کا حل قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، تو وہ مجتہدین جو ہیں اس کا حل غور و فکر کے بعد پیش کریں گے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو نشے ہوتے تھے وہ دو تین نشے ہیں جن کا قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی تذکرہ ملتا ہے، شراب ہے، افیون ہے، تو ان کے علاوہ جو نئے نشے ہیں، مثلا آپ دیکھیں چرس ہے، گانجا ہے، اور افیون پاؤڈر ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح شیشہ جو ابھی آج کل نیا نشہ نکلا ہے، اور نسوار، سگریٹ وغیرہ، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے۔ جب زمانے میں نہیں تھے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، ان کا حل ہمیں نہ قرآن سے ملے گا نہ حدیث سے ملے گا، اور نہ ہی صحابہ کے زمانے میں تھے کہ اس پر صحابہ کا اجماع ہوا ہو۔ تو اس لیے جو چیزیں قرآن، حدیث اور اجماع صحابہ، اجماع امت میں نہ ہوں، تو پھر ہماری چوتھی دلیل قیاس ہے کہ مجتہدین ان مسائل کو حضور کے زمانے میں پیش آنے والے مسائل پر قیاس کر کے ہمارے لیے مسائل نکالیں گے۔ کہ مثال کے طور پر اب مجتہدین نے قیاس کیا اور انہوں نے کہا کہ جس کے اندر نشہ پایا جاتا ہے، حضور نے وہ جو چیزیں منع کی ہیں شراب اور افیون وغیرہ، اس میں حد درجے کا نشہ ہوتا ہے جس سے عقل معاف ہو جاتی ہے، پہچان ختم ہوتی ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ اب جن جن نئی چیزوں میں یہ نشہ پایا جائے گا وہ اسی طرح حرام ہو جائیں گے، یہ فقہا نے ضابطہ نکال دیا۔ اور جن میں اس درجے کا نشہ نہیں ہوگا تو وہ مکروہ تحریمی یا مکروہ تنزیہ کے درجے میں آ جائیں گے۔ تو بہرحال سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کو بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، آیت نمبر 83 ہے سورۃ النساء کی۔ اللہ کہتے ہیں تو پھر اسے اہل علم کے سامنے پیش کرو، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، جو تحقیق کر کے مسائل کو حل کرنے کے اہل ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے پیش کرو گے تو وہ استنباط کریں گے، وہ اس میں قرآن اور حدیث میں غوطہ لگا کر بیچ میں سے اصول نکالیں گے۔ تو اسی لیے اصول فقہ جو ہیں وہ اصول فقہ والے شرع کی 4 دلیلیں بیان کرتے ہیں۔
سب سے پہلے کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسری اجماع صحابہ، اجماع امت، اور رابعاً چوتھی یعنی قیاس، مجتہدین کا قیاس۔ صرف داؤد ظاہری جو قیاس کی چوتھی دلیل قیاس کے قائل نہیں ہے، باقی تمام محدثین اور فقہا ان 4 دلائل شرع کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں، ہم تو صرف قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں، ان سے یہی سوال کیا جائے کہ پھر بھائی یہ نشے جو ہیں اور اسی طرح کاروبار کی نئی شکلیں اور اس طرح جو ہے بہت سارے نئے نئے کاروبار، نئے نئے مسائل جو حضور اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے اور قرآن اور حدیث میں ان کا حکم نہیں ہے، تو ان کو کس طرح حل کریں گے؟ تو ظاہر بات ہے ہمیں تیسری اور چوتھی دلیل کی اجماع صحابہ اور قیاس کو ماننا پڑے گا، اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے، چارہ کار ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو احناف ہیں، حنفی ہیں، تو ہم ان 4 دلائل کو مانتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ قرآن اور کتاب مبین کی ہیں، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جو ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ قرآن پاک مجسم ہدایت ہے، زندگی کے جس موڑ پر بھی ضرورت پڑے یہ قرآن ہمیں ہدایت فراہم کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ اس راستے پر چلو گے تو فلاح نصیب ہوگی، یہاں پر ہدایت اور خوشخبری ملے گی، اور اس راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے ناکامی ہوگی۔ اور یہاں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور خوشخبری کو اکٹھا بیان کیا ہے، دوسری جگہ اللہ نے بینات اور ہدایت کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، سورہ بقرہ کی 159 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں بینات اور ہدایت کو بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے، ان کے لیے لعنت کی وعید سنائی گئی۔ بینات اور ہدایت میں فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ بینہ جو ہوتا ہے یہ بالکل واضح چیز کو کہتے ہیں جسے ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور ہدایت وہ ہے جو استاد سے سیکھنی پڑتی ہے۔ یہ میری اس بات کو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں کہ بینہ، جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم عربی پڑھ کے خود قرآن کو سمجھ لیں گے، کسی سے سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، تو یاد رکھیں وہ بینہ کو تو سمجھ لیں گے، واضح چیزیں جو ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے، لیکن جو ہدایت کی چیزیں ہیں جن کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے، تو اب اس کی مثال اسی طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ انگلش میں ماہر ہو، انگلش سیکھ لے اور کہے جی میں اب ڈاکٹری کی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کروں گا، میں استادوں کے پاس میڈیکل کالج میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں انگلش جانتا ہوں، میں انگلش کی کتابیں بازار سے مل جاتی ہیں میڈیکل کی، تو میں وہ خود پڑھوں گا، خود ڈاکٹر بنوں گا۔ تو اسی طرح کچھ چیزیں تو وہ انگلش کے ذریعے سمجھ لے گا، لیکن جو چیزیں سیکھنے کی ہیں وہ استاد کے بغیر آپریشن تھیٹر میں کیسے کاٹنا ہے، کیسی چیز کو نکالنا ہے، کس چیز کو، یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، یہ بغیر استاد کے نہیں سیکھ سکے گا۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں بینات والہدی، ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، وہ لوگ جو ہم نے ان پر نازل کیے ہیں بینات اور ہدا میں سے، ان کو چھپاتے ہیں۔ تو بینہ کسے کہتے ہیں؟ بالکل واضح چیز۔ آپ ترجمہ پڑھیں گے، ترجمے سے ہی سمجھ جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کی کتنی آیتیں ہیں، میں ترجمہ کرتا ہوں آپ اس سے فوراً سمجھ جاتے ہیں، لیکن کتنی آیات ایسی ہیں کہ ان کی تشریح میں آگے بیان کرتا ہوں تو تشریح بیان کیے بغیر آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ نے یہاں بھی دونوں چیزیں، بینہ اور ہدایت، دونوں کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ بینہ کو تو ہر چیز ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے، لیکن ہدایت وہ ہے جو استاد کے بغیر سمجھ نہیں آتی، استاد سے سیکھنی پڑتی ہے۔ یہ جتنے بھی خود رو مفسر گزرے ہیں نا، جو اسلاف سے، صحابہ سے کٹ گئے اور پہلے لوگوں کی تفسیر انہوں نے نہیں مانی، خود بخود اپنے ذہن اور عقل سے تفسیریں کی، تو یاد رکھیں وہ مفسر جو ہے وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں یہ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے بغیر استاد سے سیکھے از خود سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ دیکھیں سر سید احمد خان کتنا بڑا آدمی تھا، تو وہ جنت اور جہنم کو نہیں سمجھ سکا، کیونکہ اس نے کہا میں خود سمجھوں گا۔ اب قرآن سے سمجھتا یا صحابہ سے سمجھتا تو اسے سمجھ آ جاتی، لیکن اس نے کہا جی جنت ایک خوشی کا نام ہے، جہنم ایک غم کا نام ہے، بس یہ کیفیتیں ہیں جو گناہگاروں کو جہنم یعنی غم کی کیفیت میں مبتلا کر دیا جائے گا،
اور نیک لوگوں کو جنت یعنی خوشی کی کیفیت میں مبتلا کر دیا جائے گا. باقی یہ جنت اور جہنم کا جو ہم نقشہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کوئی بھی نہیں. اتنا بڑا آدمی خود رو مفسر ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گیا. فرشتوں کا انکار کر دیا کہ فرشتے کوئی مخلوق نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. تو خود رو جو مفسر ہوتے ہیں یا گمراہ فرقے, یہ اسی لیے جو ہے گمراہ ہوئے ہیں, پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے بغیر استاد سے سیکھنے کی, از خود سمجھنے کی کوشش کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دیکھیں کتاب الایمان میں ذکر فرمایا انما العلم بالتعلم, بخاری میں آتا ہے, یعنی علم سیکھنے سے آتا ہے, خود بخود نہیں آ جاتا. اس کے لیے وقت, محنت اور مال کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے جو اسلاف تھے, سلف, انہوں نے تو تحصیل علم کے لیے بڑی بڑی محنتیں کی ہیں. اپنی عمر کا ایک حصہ انہوں نے صرف کیا ہے, تب جا کر علم کی دولت حاصل ہوئی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک, کہ جب تک تم اپنا سارے کا سارا علم کے لیے وقف نہ کرو, علم تمہیں اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دے گا. یعنی آپ 100% توجہ علم کی طرف لگائیں گے تو علم اپنا جو ہے وہ 10-20% تمہیں دے گا. اب علم اور عمل, علم کا مقصود کیا ہے؟ ہم علم حاصل کر کے کریں گے کیا؟ عمل کریں گے. علم کا مقصود عمل ہے. محض اسلامیات کر لیا, میں نے جی پی ایچ ڈی اسلامیات میں کر لی ہے, میں نے پی ایچ ڈی عربی میں کر لی ہے, مگر داڑھی صاف ہے, ویسا ہی اولیاء ہے جیسے انگریز کا اولیاء ہے, اور بے نمازی ہے, ڈگری پاس ہے لیکن بے نمازی ہے. تو بتائیں ایسی ڈگری کا کیا فائدہ؟ اگر علم کے مطابق اعمال کا جائزہ نہیں لیا تو یہ علم محض پروفیسری کے لیے ہے, اس کی حقیقت کچھ نہیں. کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرو, غریب پروری کرو, دوسروں کو مشورہ دیتے ہو, مگر دولت مند ہونے کے باوجود خود ایسا کیوں نہیں کرتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس پہنتے تھے, تم کیوں تکلف کرتے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معمولی مکان میں رہتے تھے, سادہ غذا استعمال کرتے تھے, مگر تم نے پر آسائش مکان اور پر تکلف خوراک کا انتظام کیوں کر رکھا ہے؟ شادی اور غمی کی رسومات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ دوسروں کو روزہ رکھنے کی تلقین کرتے ہو مگر خود چھوڑ دیتے ہو. آخر یہ قول اور فعل کا تضاد کیوں ہے؟ جب تک علم کے ساتھ یاد رکھیں عمل نہیں ہوگا, تمہارا علم تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتا. حضور نے جب بھی دعا فرمائی تو علم ایسا علم کہ جس سے نفع ہو اس کی دعا فرمائی, اور ایسے علم سے پناہ مانگی, علم لا ینفع, کہ ایسا علم یا اللہ کہ جو مجھے نفع نہ دے اس سے میں پناہ مانگتا. تو ہمیشہ اپنا محاسبہ کیا کرو کہ کیا تم میں ایمان والوں کی فکر موجود ہے, کیا ایمان والوں والا عمل کا جذبہ موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو اپنے انجام کو خود ہی سوچ لیا جائے. تو بہرحال فرمایا قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے, قرآن پاک خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. اور آگے ایمان والے کون ہیں؟ اللہ نے ان کی بھی تعریف فرمائی کہ الذین یقیمون الصلاۃ, ایمان والے وہ ہیں جو نماز کو قائم رکھتے ہیں. نماز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اجتماعی عبادت ہے. نماز کی ادائیگی سے تعلق باللہ, اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے یہ درست ہوتا ہے. جو شخص 5 وقت خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی سابقہ کوتاہیوں کی تلافی کرتا ہے, اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے, آئندہ کے لیے نیکی کا عہد اور وعدہ کرتا ہے, تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ درست رہے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو نہ صرف تعلق باللہ خراب ہو جائے گا بلکہ دنیا میں مخلوق کے ساتھ بھی تعلقات بگڑ جائیں گے. لہذا ایمان والے کون سے لوگ ہیں جی؟ جو نماز کو قائم کرتے ہیں, اور نماز کے لیے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے, پاکیزگی کی ضرورت ہوتی ہے. اور طہارت صرف جسم کی نہیں ہوتی, طہارت فکر کی بھی ہوگی. ہماری فکر پاک ہو, ہمارا دماغ پاک ہو, ہماری سوچ پاک ہو, پھر ہمارا جسم پاک ہو, ہمارا لباس پاک ہو, اور جس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو, مکان کی طہارت بھی ہوگی. تو نمازی کو یاد رکھیں یہ چیزیں خود بخود حاصل ہو جائیں گی.
ظاہر بات وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے سے اس کا دماغ پاک، اس کی سوچ پاک، اس کا دل پاک، اس کا جسم پاک. اسے نماز پڑھنی ہے، جسم پاک رکھنا ہوگا، لباس اس کو ہمیشہ پاک رکھنا ہوگا، اس کو اپنے گھر بار کو کمروں کو پاک رکھنا ہوگا. میں یہاں کسی جگہ بھی نماز پڑھوں گا تو یہ نمازی کو کتنی سہولتیں اور کتنے فائدے مل گئے کہ یہ ساری چیزیں طہارت خود بخود حاصل ہو جائے. پھر پابندی وقت زندگی گزارنے میں یہ ایک ذرعی اصول ہے، یہ بھی نماز کا ثمرہ ہے، نماز کا نتیجہ ہے کہ نماز میں ایک وقت مقرر ہوتا ہے. 5:15 بجے نماز ہے، ٹھیک ہے، وہاں 5:15 پہنچنا ہے، ہر حال میں جماعت کی پابندی کرنی ہے، جماعت سے ملنا ہے. تو یہ پابندی وقت جو ہے یہ ایک آج ہماری قوم سے یہ چیز نکل گئی ہے. ہماری شادیوں کو دیکھیں، شادی حال میں جو ہے وہ 1 بجے کا وقت لکھا ہوتا ہے اور 3 بجے 4 بجے جا کے کھانا کھلاتے. پوری کی پوری قوم ہر چیز میں پابندی وقت کے اس ذرعی اصول کو چھوڑ چکی ہے. تو پابندی وقت کا یہ اصول ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ بھی نماز کے ذریعے ملے گا. پھر قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور خانہ کعبہ اور نماز، یہ بڑے بڑے شعائر اللہ ہیں جن کی تعظیم ضروری ہے. لہذا نماز کا احترام بھی ہونا چاہیے، نماز کا اہتمام بھی ہونا چاہیے. اور دوسرا فرمایا ایمان والوں کی دوسری صفت کیا ہے؟ وہ یؤتون الزکاۃ، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مکی زندگی میں جب حضور مکہ میں تھے زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، مگر اس کا نصاب مقرر نہیں ہوا تھا کہ کتنی دینی ہے. تو بس اسی طرح صدقہ خیرات دے دیتے تھے، تو وہی اس وقت کا نصاب تھا. تو پھر مدینہ میں جا کے جب مدنی زندگی شروع ہوئی تو سن 2 ہجری میں اس کا نصاب مقرر ہوا. گھوڑوں کی کتنی زکوٰۃ ہے، اونٹوں کی کتنی زکوٰۃ ہے، بکریوں کی کتنی زکوٰۃ ہے، سونے چاندی کی کتنی زکوٰۃ ہے. تو یہ سارا جو نصاب ہے یہ نصاب ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں 2 ہجری میں شروع ہوا. تو بھئی ہمارا زکوٰۃ کا جو حکم ہے قرآن کی ابتدائی صورتوں میں بھی ملتا ہے، جیسا سورہ مزمل ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. گویا کہ مکی زندگی میں بھی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی. نصاب نہیں تھا لیکن اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ نکالتے تھے. 2 صفتیں ہو گئی. فرمایا اہل ایمان کی تیسری صفت کون سی ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. توحید اور آخرت کا عقیدہ یاد رکھیں، یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جہاں یؤمنون باللہ آتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہاں والیوم الآخر بھی آتا ہے. قرآن میں اکثر جگہ اسی طرح یؤمنون باللہ یہ توحید ہے، والیوم الآخری یہ آخرت ہے. توحید اور آخرت کا عقیدہ ہمیشہ 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 ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اگر کوئی شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا، بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کو برحق نہیں جانتا، محاسبہ اعمال یعنی میرے جو بھی عمل ہیں اچھے یا برے ان کا محاسبہ کیا جائے گا، حساب کیا جائے گا، محاسبہ اعمال پر ایمان نہیں ہے تو اس کا سارا کا سارا دین ختم، اس کے سارے اعمال بیکار ہیں، ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کافر لوگ، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں، ان کے برے اعمال بھی ان کو اچھے کر کے دکھائے جاتے ہیں. اس مقام پر اللہ نے تزئین اعمال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ہم مزین کرتے ہیں ان کے لیے ان کے اعمال. تو اس لحاظ سے کہ تمام قوا اور خواہشات اللہ تعالیٰ ہی انسان میں پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف یہی کام شیطان کی طرف بھی منسوب کیا گیا ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورہ انعام کی 43 نمبر آیت ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر کے دکھایا، ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کی شیطان نے کہ تم جو کچھ دھوکہ، فریب، شرک، بدعت، کفر، رسوم باطلہ ادا کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو. شیطان یہی کہتا ہے یہ ٹھیک کر رہے ہو، اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہاری ناموس کا راز پنہا ہے، چھپا ہوا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا جی جب بدعات سے روکا جائے رسومات کہ بھئی ہم برادری میں کیا جواب دیں گے، لوگ پھر کیا کہیں گے. تو شیطان یہی کرواتا ہے کہ شیطان
وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ وہ جس طرح جس ڈگر پہ چل رہے ہیں شیطان ان کی اس بدعمالیوں کو ان کے لیے مزین کرتا ہے کہ تم ٹھیک چل رہے ہو، یہ روکنے والے تمہیں غلط روک رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھایا، جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَهُمْ يَعْمَهُونَ کہ وہ سرگرداں پھر رہے ہیں، وہ اندھے ہو کے پھر رہے ہیں، انہیں اب ہدایت کا راستہ ہی دکھائی نہیں دیتا، وہ عمیق اور گہری گمراہیوں میں بھٹک گئے ہیں، گمراہیوں کی وادیوں میں چل رہے ہیں۔ فَهُمْ يَعْمَهُونَ کا یہ معنی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا عذاب ہو، جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب، برا عذاب ان کے لیے ہوگا۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ اور وہ آخرت میں انتہائی نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے وہ آخرت کی تیاری کیا کریں گے؟ تیاری وہی کرے گا جس کا دوبارہ اٹھنے پر ایمان ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے پر ایمان ہے، اپنے اعمال کے محاسبے کا ایمان ہے۔ تو اس لیے جو آخرت پر جو کہتا ہے مر گیا اور ختم ہو گیا، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی اٹھنا نہیں ہے، کوئی قبر حشر نہیں ہے، کوئی سزا جزا نہیں ہے، بس جو کچھ کھانا پینا ہے بس دنیا میں کرو، عیاشیاں کرو اور گناہ خواہشات جو بھی دل میں آ رہا ہے کرو۔ اب بتائیں کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے وہ آخرت کی کیا تیاری کریں گے؟ پھر وہ وہاں کامیاب کیسے ہوں گے؟ تو اس لیے سب سے زیادہ نقصان والا آدمی وہ ہے کہ جو اپنے نقصان کو نقصان ہی نہ سمجھے۔ اب دیکھیں بیمار آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے تو بیمار آدمی اپنی بیماری کو تو سمجھتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ جا کے علاج نہیں کرواتا، یہ بھی آدمی کبھی نہ کبھی مر جائے گا، علاج نہیں کروا رہا، لیکن کم از کم جو ہے کسی وقت اپنے علاج کی طرف متوجہ تو ہو جائے گا، اپنی بیماری کو بیماری سمجھ رہا ہے۔ اور جو آدمی اپنی بیماری کو ہی بیماری نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے یہ بیماری ہی نہیں ہے، تو وہ تو علاج کی طرف بھی نہیں آئے گا کبھی، اس کی تو موت یقینی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں آخرت کا تذکرہ کیا، موت کا تذکرہ کیا اور حساب کا تذکرہ کیا۔ اپنی اولادوں کے سامنے موت کا اتنا تذکرہ کرو، اتنا تذکرہ کرو کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ بس موت ہمارے سروں پہ کھڑی ہے۔ صحابہ اکرام کی یہی کیفیت ہوتی تھی کہ وہ بیان کرتے ہیں ہم نماز اس طرح پڑھتے تھے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، پل صراط ہمارے نیچے سے گزر رہا ہے اور یہ موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے۔ تو ایسا موت کو یاد کیا جائے اپنا اولادوں میں، گھروں میں، تاکہ یہ دنیا ہمیں پھیکی لگے، یہ دنیا ہمارا مطمع نظر نہ بن جائے، یہ ہمارا مقصد نہ بن جائے، اسی دنیا کے لیے جینا مرنا نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ کہ یہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان والے، خسارے والے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے آخرت کا یقین ہی نہیں کیا، آخرت کے بارے میں تو ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا، تو سراسر نقصان ہوگا، سراسر خسارے میں ہوں گے۔ اور آگے پھر فرمایا نزول قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اے میرے نبی، اے حضور، بے شک آپ کو خدائے حکیم اور خدائے علیم کی طرف سے قرآن مجید کا تحفہ دیا جا رہا ہے۔ یہ قرآن آپ کی طرف جو آیا ہے یہ عام کتاب نہیں ہے۔ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ بے شک آپ کے اوپر جو قرآن مجید بھیجا گیا ہے مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خبیر، حکیم علیم، اس علم والے ذات اللہ اور اس حکمت والی ذات اللہ، اس خدائے حکیم اور علیم کی طرف سے یہ تحفہ ہے۔ تو یہ قرآن ایسے پر حکمت خداوند قدوس کی جانب سے ہے جس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ قرآن پاک کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے کہ یہ قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے یا کسی معمولی ذات کی طرف سے نازل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اس کو نازل کرنے والا حکیم ہے اور علیم باری تعالی ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، ہدی و بشرا اور خوشخبریاں ہیں، مگر ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائے ہیں۔ دوسرے لوگ جو کافر ہیں، مشرک ہیں اور جو دوسرے ضلالت اور گمراہیوں کی وادیوں میں بھٹک رہے ہیں، وہ اس قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید کی شروع میں کہہ دیا ہدی للمتقین کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے،
کہ ایمان والے تقوی والے لوگ ہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایمان والا متقی بنائے تاکہ ہم قرآن مجید سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔